انڈیا کو ملامت کر رہے ہیں؟ اگر قرارداد کی اہمیت اتنی ہی ہے اور ایک پارلیمنٹ کی فیصلے کی اہمیت اتنی ہی ہے تو پھر جس قرارداد کو 60 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے اس پر پھر ہم کس بنیاد پر انڈیا پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ قرارداد پہ عمل نہیں کر رہا؟ پھر دوسرا سوال اس نے مجھ سے کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپریشن غلط ہو رہا ہے، کیا آپ ان حقائق سے انکار کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں پر بندوق اٹھائے، انہوں نے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کیا، انہوں نے خود کش حملے شروع کیے، انہوں نے دھماکے شروع کیے، لوگوں کو تباہ و برباد کیا؟ کیا ایسے لوگوں کے خلاف ہم خاموش رہ سکتے ہیں؟ فوج کو ان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، یہ سب ہو چکا تھا، اس سب کے بعد قرارداد پاس ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ اس قرارداد کے بعد یہ واقعات ہوئے ہیں، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور گلی کوچوں میں ہو رہا تھا اور شہری آبادیوں میں ہو رہا تھا تو اس وقت یہ قرارداد پاس ہوئی، جب اس وقت یہ قرارداد ضرورت تھی اور وہ قابل عمل تھی۔ آج اس پر عمل درآمد کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپریشن تو اس کے بعد شروع ہوا ہے، واقعات تو پہلے ہو رہے تھے۔ صاحب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہلاکت اور تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور جب ہم حکمرانوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہم امریکہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا آپ امریکہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے ساتھ ذمہ داریوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، آج لیبیا پر تکلیف آ گئی ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو کہ گو کہ ان 10 سالوں میں تم بہت کمزور ہو گئے ہو، لیکن اب بھی وقت ہے، تمہارے پاس اتحاد کا واحد ہتھیار رہ گیا ہے۔ اگر اسلامی دنیا کے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، تدبر کا مظاہرہ نہ کیا، امت کی بقا کا نہ سوچا، اسلامی دنیا کے مفادات کا نہ سوچا، تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور میں نے تو پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہا ہے اور یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ جب بھٹو صاحب کا خاندان دربدر تھا، اسے دنیا میں جگہ نہیں مل رہی تھی، تو یہی معمر قذافی تھا جس نے بھٹو کے خاندان کو پناہ دی، اس کو تحفظ دیا، اس کو وہاں پالا پوسا، ان کی مدد کی۔ آج اسی بھٹو صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے۔ کیا اس معمر قذافی کا اس پارٹی اور اس کی قیادت پر حق نہیں ہے کہ وہ عالمی فورم پر لیبیا کے لیے آواز اٹھائے؟ جبکہ ایسی صورتحال میں جب قرارداد آئی لیبیا کے خلاف اور لیبیا نے کہا جنگ بندی کا اعلان کرنے کے بعد پھر بمباری کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چنانچہ آج روس کہہ رہا ہے کہ یہ بمباری غلط ہو رہی ہے، آج چین کہہ رہا ہے کہ یہ بمباری قرارداد کی خلاف ورزی ہے، آج جرمنی کہہ رہا ہے کہ یہ بمباری غلط ہو رہی ہے، آج عرب لیگ کہہ رہا ہے کہ یہ بمباری قرارداد کی نفی ہے، آج افریقن یونین کہہ رہا ہے کہ یہ قرارداد غلط طور پر عمل اس پر کیا جا رہا ہے۔ سب دنیا مخالفت میں ہے، اور روس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ صلیبی جنگ ہے۔ مغربی دنیا نے صلیبیت کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ روس کے اس رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس میں وزن ہے۔ اور جو جنگ 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد بش نے شروع کی تھی، بش مسلم کش کی وہ پالیسی، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھی۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی عوام کے نام پر نہیں ہو رہا۔ میں دنیا بھر کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے، کہ تمہارا نام لے کر تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، تمہارا نام لے کر اپنے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ذرا ہوش سے کام لو، اور اس وقت بھی وقت ہے کہ حکمران اسلامی دنیا کی بقا کے لیے کوئی کردار ادا کریں۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں
جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعیت علماء اپنی ذمہ داریوں سے اپنے قومیتوں کی بنیاد پر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، لسانی بنیادوں پر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، اور یہ جو علاقائی بنیادوں پر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، لیکن ایک طرف مذہبی سیاسی قوت ہے اور ایک طرف قوم پرست سیاسی قوت ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام تر دینی جماعتوں اور تمام تر مکاتب فکر کی سیاسی قیادت کے بارے میں چیلنج کرتا ہوں کہ 22 اسلامی نکات سے لے کر ہمارے اس MMA تک اس قیادت نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا کردار ادا کیا ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں شیعہ سنی بھی ہے، ہمارے معاشرے میں دیوبندی بریلوی بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کو لڑانے کے لیے منصوبے یا ہماری ایجنسیاں تیار کرتی ہیں یا ہمارے سیاسی حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگ لڑاتے ہیں، وہ بھی مذہبی قیادت نے کبھی یہ نہیں کہا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں قانون سازی کرو، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر کرو، کسی فرقے پر نہیں، کسی جماعت کی بنیاد پر نہیں، وہاں سب لوگوں کی نمائندگی موجود ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ میرے مسلک کا اسلام قبول کرو؟ ہم کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر قانون سازی کرو۔ اور پھر یہ جو سرائکی اور پنجابی کا جھگڑا ہے، یہ جو مہاجر اور سندھی کا جھگڑا ہے، یہ جو بلوچ اور پشتون کا جھگڑا ہے، یہ جو پشتون اور پنجابی کا جھگڑا ہے، کراچی میں خون بہہ رہا ہے، بلوچستان میں خون بہہ رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، پنجاب میں جرائم ہیں، یہ سیاست کون کر رہا ہے؟ یہ تو میں نے کہا میرے سامنے بیٹھی ہوئی ایک قیادت کر رہی ہے جو آپ حضرات ہیں۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، لہٰذا سیاست نہیں ہونی چاہیے تو آپ کی نہیں ہونی چاہیے، اور سیاست ہونی چاہیے تو ہماری ہونی چاہیے۔ پاکستان میں مذہب کے علاوہ اور کوئی سیاست نہیں چل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے لیے مسلمان کی شرط ختم کر دو، انہوں نے کہا وزیر اعظم کے لیے مسلمان کی شرط ختم کر دو، اس لیے کہ یہاں پر ہندو بھی ہے وہ بھی صدر بن سکتا ہے، یہاں پر سکھ بھی ہے، یہاں پر عیسائی بھی ہیں، جو چاہے پاکستان کا حکمران بن سکتا ہے۔ یہ کیا مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں؟ ہم نے کہا بھائی مملکت اسلامی ہے، آپ کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ اب یہ عجیب مملکت ہے کہ جس کا مذہب تو اسلامی لیکن اس کا حکمران غیر اسلامی۔ جب غیر اسلامی حکمران ہوگا وہ ایک نظریاتی اسلامی مملکت کا تحفظ کیسے کرے گا؟ اور پھر ہم نے کہا کہ جب علاج ان کا ہمیں اور نظر نہیں آیا تو ہم نے کہا ہماری پارٹی کی طرف سے بھی ترمیم قبول کر لیں۔ کہتے ہیں آپ کی کیا ترمیم ہے؟ ہم نے کہا مسلمان بھی ہوگا اور مرد بھی ہوگا۔ اب تو مجھے کہا کہ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عورت نہیں ہوگی؟ آپ تو خود عورت کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی اور آج پھر بھی کہتا ہوں، اور پھر یاد رکھ لو، ہم نے عورت کو قبول نہیں کیا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا۔ تو وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، عافیہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم بھی کہتا ہے امریکہ غلط کر رہا ہے، ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ ہوتا ہے ہم سب کہتے ہیں امریکہ غلط کر رہا ہے۔ یہ جو ایک ایک واقعے پر الگ الگ ہم لوگ امریکہ مخالف بن جاتے ہیں، یہ بھی کبھی دیکھا ہے کہ یہ واقعات کس پالیسی کی کھوک سے جنم پاتے ہیں؟ کس پالیسی کے اندر سے یہ واقعات آئے ہیں؟ اسی پالیسی کی وجہ سے جو پالیسی مشرف نے دی اور جس کے نقش قدم پر آج کی حکومت چل رہی ہے، وہ یہ واقعات جنم دے رہی ہے کہ کبھی ہمارے عافیہ کو بے گناہی کے جرم میں 86 سال کی سزا ہوگی قید کی، اور کبھی یہ کہ ہماری سرزمین پر ہمارے 3 نوجوانوں کو امریکی قتل کرے گا اور پھر ہم باعزت طور پر اس کو رہا کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جی دیت لے لی، اب جب دیت لے لی تو قانون اس کو چھوڑتا ہے۔ بابا یہ تو قاتل مقتول کا مسئلہ ہے، یہ تو 2 آدمیوں کا معاملہ ہے، لیکن
جو مسئلہ مملکت کا ہے کہ آیا یہ جاسوس تھا ملک کا یا نہیں، اس کا ویزے کی حیثیت کیا تھی، یہ کون تھا، اس کے پاس دستاویزات برآمد ہوئے، یہ مجرم تھا، اس حوالے سے جو مملکت کا جرم تھا مملکت نے اس کے خلاف کون سا کیس درج کیا، کون سا مقدمہ چلایا، کون سی بات پوچھ کی اس کی۔ مسئلہ 3 آدمیوں کے قتل کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے ملک کی بے عزتی کی، ہماری قوم کی بے عزتی کی، ہماری سرزمین کی بے عزتی کی، ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی، ہمارے آئین کی خلاف ورزی کی، اور اس پر مملکت کا کردار ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر جب ہم شکایت کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے تو کہتے ہیں مولوی صاحب اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کیا تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ یہ آپ کے حکمران ہیں، 18 کروڑ مسلمانوں کے حکمران، ان مسلمانوں کے حکمرانوں کی ایمان کی حالت یہ ہے۔ ہم نے کہا آپ کو امریکہ نے دیا کیا ہے آج تک؟ اتنا تو بتا دو دیا کیا ہے تمہیں، کون سی مدد کی ہے ہماری؟ اور وہ جو چند ڈالر ہمیں دیے، پھر اللہ کی طرف سے جب ایک زلزلے کا جھٹکا آیا تو پتہ چلا پھر کچھ، پھر جب 2 ڈالر اور ہمیں دیے تو پھر سیلاب کا ایک چپا آیا، پھر اندازہ لگا کتنا نقصان ہوا۔ اپنے رب کی طرف کوئی رجوع نہیں ہے۔ جب آپ اپنی حیثیت میں اپنی غیرت و وقار کی پرواہ نہیں کریں گے تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے فیصلے تبدیل کرنے ہیں، ملک کے مستقبل کو سنوارنا ہے، اور اس مقصد کے لیے جمعیت علماء میدان میں اتر چکی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں انشاءاللہ ہم جائیں گے اور قوم کے شعور کو بیدار کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، اسی کی مدد سے انشاءاللہ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام کارکنوں اور ساتھیوں، علماء، وکلاء، مزدور تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے وہ ساتھی جنہوں نے رات دن جاگ کے اس کانفرنس کو کامیاب کیا، ان کے لیے تمام ساتھی دعا کریں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔